آپ کسی تشریح میں نہ جائیں، اس حدیث پاک کے ظاہری الفاظ پر غور کریں کہ طلب علم مسلمان پر آپ کو طلب کا پتہ ہے نا طلب کیا ہوتی ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی کی طلب ہو رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، روٹی کی علم کا طلب کرنا، یعنی وہ طلب کرے، وہ مانگے کہ مجھے یہ چاہیے۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر خانہ ہے معاہرہ شریف، وہاں کے بزرگ تھے سید علی حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، اچھے میاں میں کہا جاتا تھا۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے، تو بعض لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ آتے تو مسئلہ پوچھنے ہیں لیکن وہ اصل میں مسئلہ بتا کے چلے جاتے ہیں، ان کو سارے پتہ ہوتا ہے، وہ سوال بھی قائم کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، حکمت بھی بتاتے ہیں۔ میری طرح کا بندہ تو کئی دفعہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے، یار یہ سننے آیا تھا کہ سنانے آیا تھا، سارا کچھ بتا جاتا ہے۔ وہ بھی آئے تو انہوں نے لمبی لسٹ بیان کی، کہا کہ میں کوئی درویش چاہتا ہوں، کوئی اللہ والا چاہتا ہوں، میری تربیت ہو جائے، کہ بندہ ہی نہیں ملتا، بڑے حال خراب ہے، فتنہ فساد لالچ ہے، لوگوں کے اندر بات ہی کوئی نہیں، ممبر و محراب خالی کے۔ اس نے ساری داستان سرائی کر دی۔ درویش فرمانے لگے تو طلب پیدا کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ کہنے لگا طلب بڑی ہے، اب اس نے طلب پر دلیلیں شروع کر دی۔ میں نے کہا نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ وہ ان سے کیا بات سنیں، ان کو پہلے سارا پتہ ہوتا ہے، ساری خبر ہوتی ہے، سوالوں کا بھی، جوابوں کا بھی، حکمتوں کا بھی، پس منظر کا بھی۔ ایک صاحب میرے پاس آ کے کہنے لگے کہ وہ بتا کہ میں مشہور ہویا، انہیں ایسے کیتا، پھر انہیں ایسے کیتا، پھر وہ فلانا بندہ مل گیا۔ میں ہنس پڑا، پھر لگا ان کی ہنسی بڑی معنی خیز ہے، تو میں کیا یہ اگر وہ ایک ہی مشہور ہویا ہوگا نا جی میں تم کہہ رہے ہیں تو پھر پتہ تینوں بھی سارا سی ہو تو نہیں جانا کیونکہ اگر وہ اسی طرح ہوا ہوتا نا جس طرح تو کہہ رہا ہے تو پھر وہ تمہیں بھی جانا تھا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، کبھی بندے کے خیال میں بھی نہیں ہوتا اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ اللہ کی تقسیم پر بھی تو راضی رہنا چاہیے نا، اس نے جو جس کو دیا ہے، جو بہتر جانا ہے دے دیا ہے، پھر ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا طلب بھی بڑی ہے، تو شیخ فرمانے لگے یار نہیں تیرے اندر طلب نہیں پاتے۔ اس نے بھی دلیلیں شروع کر دی۔ حضرت فرمانے لگے چھوڑ بات بڑی ہو گئی ہے، کھائے گا کیا؟ کہنے لگا مچھلی پسند کرتا ہوں۔ فرمایا اسے مچھلی کھلاؤ، سلانا اس طرح جس طرح میں کہوں۔ میرے مچھلی ذرا اچھی تال کے کھلا دی کو 2-2.5 کلو، پھر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ پھر سحری کے وقت حضرت نے دروازہ کھولا تو گلے کو آیا، کہنے لگا پانی۔ 2 کلو مچھلی کھائی تھی، رات گزر گئی۔ شیخ فرمانے لگے سلام کا جواب تو دے، کہنے لگا حضور میں آپ کی عزت بڑی کرتا ہوں، پیچھے ہٹتے ہیں پہلے پانی۔ آپ نے فرمایا میاں رات کیسے گزری؟ جس نے اس نے کہا شیخ ڈر رہا ہوں کہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، اور جب اس کی آنکھوں میں طلب تڑپتی دیکھی اور اس کے لہجے کو مچلتا دیکھا تو حضرت فرمانے لگے سمجھ آئیے طلب کسے کہتے ہیں؟ پتہ چلا ہے میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ وہ سمجھ آئیے کوئی طلب شلب نہیں، الا ماشاءاللہ ہمارے اندر علم کی مزاج ہی نہیں۔ کہہ دیتے ہیں لوگ، ہمارے آج کل مدارس کے طالب علموں کو تو اپنے مدرسوں کے علاوہ اور بھی 15 مدرسوں کا پتہ ہوتا ہے وہاں کیا کیا پڑھتا ہے، کس کس طرح کا ماحول ہے، اس لیے کہ مزاج علم کا نہیں۔ اور پھر عام عوام جب تک علمی مزاج پیدا نہیں کرتی طلباء میں بھی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور نے تو ہر ایک کے لیے کہا ہے نا علم کی طلب پیدا کر، ہر ایک کے لیے کہا۔ آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ اس شعبے کے بارے میں دینی تعلیمات کے اصول کی طلب پیدا کریں، آئیں سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں اگر آپ نے کوئی دینی بات سیکھی ہوئی ہو اور وقتی طور پر آپ عمل نہ بھی کریں، جس وقت آپ وہ کام کرنے لگتے ہیں وہ بات آپ کے سامنے ضرور آتی ہے، یار میں نے یہ مسئلہ سنا ہوا، یہ سامنے ضرور آتا ہے۔ تو مزاج ایک تو علمی ہو، طلب ہو، شوق ہو،
आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि बंदा इल्म कैसे हासिल करता है, तो फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे बाकायदा कोर्स पढ़ने से भी बंदा आलिम होता है और सोहबत उलमा भी बंदे को आलिम करते हैं। आप रात को आए किसी आलिम के पास बैठे, किसी मदरसे में बाकायदा आपका आना जाना हो, आपका इतनी शगफ हो जाएगा, आपका मिजाज बन जाएगा। हम ज़्यादातर मदारस की और दीनी इदारों के साथ माली तौर पर वाबस्ता होते हैं, अमलन वाबस्ता नहीं होते। हम अमलन वाबस्ता हो जाए तो जिन कमजोरियों का हम जिक्र करते हैं इदारों में वो भी खत्म हो जाए। अमलन हमें वाबस्ता होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इल्म जब हासिल करें तो फिर विकार इल्म का जरूर ख्याल करें।